سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حق کے سوا خدا کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف خدا کے فرستادہ اور اس کا کلمہ اور مخلوق ہے کہ جنہوں نے مریم کی طرف القاء کیا اور وہ اس کی طرف سے شائستہ روح تھے۔ اسی لیے خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے رک جاؤ۔ یہ بات تمہارے فائدے میں نہیں ہے۔ خدا انتہا معبود و یگانہ ہے، وہ منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سے ہے سب اس کا ہے، اور اس کی تدبیر و سرپرستی کے لیے خدا کافی ہے۔ تفسیر خیالی ثلیث۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں کفار اور اہل کتاب کے بارے میں جاری مباحث کے حوالے سے مسیحی معاشرے کے اہم ترین انحراف کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے ثلیث یا تین خداؤں کا مسئلہ۔ مختصر سے استدلالی جملوں کے ساتھ انہیں اس عظیم انحراف کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ پہلے انہیں خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے دین میں غلو کی راہ نہ چلو اور حق کے علاوہ خدا کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ آسمانی ادیان سے انحراف میں ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ لوگوں نے پیشواؤں اور رہنماؤں کے بارے میں غلو سے کام لیا۔ انسان چونکہ اپنے آپ سے لگاؤ رکھتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اپنے رہبروں کو بھی ان کے اصل مقام سے بلند تر بنا کر پیش کرے، تاکہ اس طرح اس کی اپنی عظمت میں اضافہ ہو۔ بعض اوقات لوگ اس ہولناک بھنور میں اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیشواؤں کے بارے میں غلو ان سے عشق اور لگاؤ کی نشانی ہے۔ غلو کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ مذہب کی اصلی بنیاد یعنی خدا پرستی اور توحید کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے غالیوں کے بارے میں اسلام کا رویہ نہایت شدید اور سخت ہے، اور عقائد اور فقہ کی کتابوں میں غالیوں کو کفار کی بدترین قسم قرار دیا گیا ہے۔ ثلیث اور الوہیت مسیح کا ابطال۔ اس سلسلے میں چند نکات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ قرآن حکیم میں عیسیٰ کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ 16 مرتبہ آیا ہے، یعنی عیسیٰ صرف مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مسیح بھی دیگر لوگوں کی طرح رحم مادر میں رہے اور ان پر بھی جنین کا دور گزرا، اور وہ دیگر انسانوں کی طرح پیدا ہوئی ہے، دودھ پیا اور آغوش مادر میں پرورش پائی، یعنی تمام بشری صفات ان میں موجود تھیں۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو قانونی طبیعت اور عالم مادہ کا متمل و محکوم ہو، وہ خدائے ازلی و ابدی بن جائے؟ خصوصاً لفظ انما جو زیر بحث آیا ہے وہ اس وہم کا جواب ہے کہ اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ صرف مریم کا بیٹا ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ خدا کے رسول ہے۔ عیسیٰ خدا کے فرستادہ اور رسول ہیں۔ رسول اللہ عیسیٰ کا یہ مقام اور حیثیت بھی ان کی الوہیت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی مختلف باتیں، جن میں سے کچھ انجیل موجودہ میں بھی ہیں، سب کی سب انسانی ہدایت کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کی حکایت کرتی ہیں، نہ کہ ان کی الوہیت اور خدائی کی۔ نمبر 3، عیسیٰ خدا کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ خدا کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء ہوا۔ قرآن کی چند آیت میں عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا ہے۔ یہ تعبیر مسیح کے مخلوق ہونے کی طرف اشارے کے لیے ہے، جیسے ہمارے کلمات ہماری مخلوق اور ایجاد ہے۔ اسی طرح عالم افزائش کے موجودات بھی خدا کی مخلوق ہیں، نیز جیسے ہماری کلمات ہمارے اندرونی اسرار کا مظہر ہوتے ہیں اور ہمارے جذبات اور صفات کے ترجمان ہوتے ہیں، اسی طرح مخلوقات عالم بھی خدا کی صفات جمال اور جلال کو واضح کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت قرآنی میں متعدد مقامات پر تمام مخلوقات کے لیے لفظ کلمہ استعمال کیا گیا ہے، مثلاً سورہ کہف آیت نمبر 109 اور سورہ لقمان آیت نمبر 29۔ البتہ یہ کلمات آپس میں مختلف ہیں، بعض بہت اہم اور بلند ہیں اور بعض نسبتاً معمولی اور کم تر ہیں۔ حضرت عیسیٰ افزائش کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ مقام رسالت کے علاوہ یہ امتیاز بھی رکھتے تھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ نمبر 4، عیسیٰ روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح ہیں جنہیں خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ تعبیر قرآن حکیم میں حضرت آدم کے بارے میں بھی آئی ہے، ایک معنی کے لحاظ سے تمام نوع انسانی کے بارے میں ہے۔ یہ سلوک کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جسے خدا نے دیگر انسانوں میں عموماً اور حضرت مسیح سے باقی انبیاء میں خصوصیت سے پیدا کیا۔ بعض لوگوں نے حضرت مسیح کے بارے میں اس تعبیر سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ خدا کا جزو ہے اور من ہو اس کے لیے دلیل ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر من تبعیض کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاح کے مطابق یہ من نشبی ہے،
جو کسی چیز کی پیدائش کا سرچشمہ اور منشا بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ امر لائق توجہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا۔ اس نے ایک روز علی بن حسین مقدی سے مناظرہ کیا۔ مقدی علماء اسلام میں سے تھا۔ طبیب نے کہا، تمہاری آسمانی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح خدا کا جزو ہے۔ پھر اس نے یہ زیر بحث آیت تلاوت کی۔ مقدی نے فوراً قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے اور یہ سب اس کی طرف سے ہے۔ اور مزید کہا، اگر من جز بتانے کے لیے ہے تو پھر اس آیت کے مطابق آسمان و زمین کی تمام موجودات خدا کا جزو ہیں۔ یہ بات سن کر عیسائی طبیب فوراً مسلمان ہو گیا۔ ہارون رشید اس واقعے سے بہت خوش ہوا اور اس نے مقدی کو بہت انعام دیا۔ اس کے علاوہ یہ امر تعجب خیز ہے کہ عیسائی حضرات والد کے بغیر عیسیٰ کی ولادت کو ان کی الوہیت کی دلیل قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئی ہے۔ اس مخصوص خلقت کو کوئی بھی ان کی الوہیت کی دلیل نہیں سمجھتا۔ اس بیان کے بعد قرآن کہتا ہے، اب جب کہ ایسا ہے تو خدائے یگانہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، اور اگر اس بات سے اجتناب کرو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ خدا ہی معبود یکتا ہے، یعنی تم اس بات کو مانتے ہو کہ ثلیث کے ہوتے ہوئے بھی خدا اکیلا اور یگانہ ہے۔ حالانکہ اگر اس کا بیٹا ہو تو وہ اس کا شبیہ ہوگا، تو پھر یکتائی کا کوئی معنی نہیں رہے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو جبکہ وہ بیوی اور بیٹے کی احتیاج کے نقص اور جسم سے عوارض جسم کے ناقص سے مبرہ و منزہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان و زمین میں ہے، سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ ان کا خالق ہے، اور مسیح بھی ان کی مخلوق میں سے ایک ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے ایک استثنائی حالت کا قائل ہوا جائے؟ کیا ممکن ہے کہ مملوک اور مخلوق اپنے خالق و مالک کا بیٹا بن جائے؟ خدا صرف ان کا خالق و مالک ہے، بلکہ ان کا مدبر، محافظ، رازق اور سرپرست بھی ہے۔ اصولی طور پر وہ خدا جو ازلی و ابدی ہے اور ازل تا ابد تمام مخلوقات کی سرپرستی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ہماری طرح ہے کہ اپنی موت کے بعد جانشینی کے لیے بیٹے کی خواہش رکھتا ہے؟ ثلیث عیسائیت کی سب سے بڑی کجروی۔ عیسائی جن انحراف اور کجرویوں کا شکار ہے ان میں سے ثلیث سے بدتر کوئی نہیں۔ تو ثلیث کہتے ہیں خدا 3 ہے، اور یہ بھی کہ اس کے باوجود وہ ایک اور یکتا ہے، یعنی وہ وحدت کو بھی حقیقی سمجھتے ہیں اور ثلیث کو بھی۔ اس بات نے عیسائیت کے محققین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دی ہے۔ اگر خدا کی یکتائی کو مجازی اور ثلیث کو حقیقی سمجھتے تو بھی ایک بات تھی، اور اگر توحید کو حقیقی مان لیتے اور ثلیث کو مجازی پھر بھی معاملہ آسان تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں کو حقیقی اور واقعی سمجھتے ہیں۔ اس آخری دور میں عیسائیوں کی طرف سے بے خبر لوگوں کو بعض تبلیغی تصنیف دی گئی ہے جن میں انہوں نے ثلیث مجازی کا ذکر کیا ہے۔ یہ اصل میں ریاکاری ہے جو مسیحیت کے اصلی منابع اور کتب اور ان کے علماء کے حقیقی عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسیح ایک غیر معقول مطلب سے دوچار ہیں، کیونکہ 1 برابر ہے 3 کو تو ایک ابجد پڑھنے والا بچہ بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو وہ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کا تعلق میزان عقل سے نہیں بلکہ جذبہ عبادت اور دل سے ہے۔ یہیں سے منطق اور عقل سے مذہب کی لا تعلقی کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور مسیحیت کو اس خطرناک وادی میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب عقلی پہلو نہیں رکھتا بلکہ وہ صرف قلبی اور تعبدی پہلو رکھتا ہے۔ یہاں سے علم اور مذہب کی بے گانگی سامنے آتی ہے، اور موجودہ مسیحیت کی منطق سے دونوں کا تضاد واضح ہوتا ہے، کیونکہ علم کہتا ہے کہ 3 کا عدد ہرگز 1 کے عدد کے مساوی نہیں ہے، لیکن موجودہ مسیحیت کہتی ہے کہ مساوی ہے۔ ثلیث کے بارے میں چند اہم نکات۔ نمبر 1، انجیل میں عقیدہ ثلیث نہیں ہے۔ موجودہ کسی انجیل میں بھی مسئلہ ثلیث کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس لیے عیسائی محققین کا نظریہ ہے کہ ثلیث کا سرچشمہ انجیل میں مخفی اور غیر واضح ہے۔ ایک امریکی مصنف مسٹر ہاکس کہتا ہے، لیکن مسئلہ ثلیث عہد عتیق اور عہد جدید میں مخفی اور غیر واضح ہے۔ جیسے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسئلہ ثلیث تقریباً 3 صدی کے بعد عیسائیوں میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بدعت ہے جو ایک طرف سے غلو کی بنا پر اور دوسری طرف سے عیسائیوں کے دیگر اقوام سے میل جول کی بنا پر حقیقی مسیحیت میں داخل ہو گئی۔ بعض نے یہ احتمال ظاہر کیا کہ عیسائیوں کی ثلیث اصولی طور پر ہندو کی ساگانہ پرستی ہے، جیسے ثلوث ہندی کہتے ہیں، سے لی گئی ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ثلیث خلاف عقل ہے۔ ثلیث خصوصاً ثلیث در وحدت یعنی ایک ہوتے ہوئے 3 ایک ایسا مطلب ہے جو بالکل نامعقول اور بدعت عقلی کے خلاف ہے۔
جو بالکل ایک نامعقول اور بداہت عقلی کے خلاف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دین کبھی عقل اور علم سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم حقیقی مذہب سے ہمیشہ ہمانگ ہوتا ہے اور یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ مذہب کو عبد ہونے کے ناطے قبول کر لیا جائے بہت ہی غلط ہے، کیونکہ اگر کسی مذہب کے اصول قبول کرنے میں عقل کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور عبد ہونے کے حوالے سے ہی اسے قبول کر لیا جائے تو پھر اس مذہب اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس موقع پر پھر کون سی دلیل ہے کہ کہا جائے کہ انسان کو خدا پرست ہونا چاہیے نہ کہ بت پرست؟ اور یوں ہی پھر کیوں آخر مسیح اپنے مذہب کی تبلیغ کریں لیکن دوسرے مذاہب نہ کریں؟ اور کون سی خصوصیات ہیں جو وہ مسیحیت کے لیے سمجھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف آئیں؟ یہ سب سوالات اس بات کی دلیل ہیں کہ مذہب کو منطق کے ذریعے پہچانا جائے، اور یہ بات اس دعوے کی بالکل خلاف ہے کہ جس کے مطابق وہ مسئلہ ثلیث میں مذہب کو عقل سے جدا کرتے ہیں۔ بہرحال مذہب کی بنیادوں کو توڑنے کے لیے اس سے بدتر کوئی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ مذہب عقلی اور منطقی پہلو نہیں رکھتا بلکہ عبد ہونے کے حوالے سے اختیار کیا گیا ہے۔ نمبر 3، خدا ہر لحاظ سے یکتا ہے۔ توحید کی بحث میں بہت سی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو ذات خدا کی یکتائی اور یگانگی کو ثابت کرتی ہیں اور ہر طرح کی دوگانگی، سگانگی یا تعدد کی نفی کرتی ہیں۔ خدا ایک ہی ہے جو لامتناہی وجود ہے، جو علم اور قدرت اور توانائی کے لحاظ سے ازلی اور ابدی اور غیر محدود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لامتناہی وجود میں تعداد اور دوگانگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر دو کو لامتناہی فرض کریں تو دونوں ہی محدود ہوں گے، کیونکہ پہلا وجود دوسرے کی قدرت و توانائی اور ہستی کا ناقد ہے، اور دوسرا وجود اسی طرح پہلے وجود اور اس کے امتیازات اور خصوصیات کا ناقد ہے۔ یعنی پہلے وجود کا اپنا وجود اور امتیازات ہیں اور دوسرے کا اپنا وجود اور امتیازات، اس بنا پر پہلے وجود بھی محدود ہوگا اور دوسرا بھی۔ واضح تر الفاظ میں اگر دو وجود تمام جہت سے لامتناہی فرض کر لیے جائیں تو یقیناً پہلے لامتناہی وجود جب دوسرے لامتناہی وجود کی حد تک پہنچے گا تو وہ تمام ہو جائے گا، اور دوسرے لامتناہی وجود جب پہلے لامتناہی وجود کی حد تک پہنچے گا تو وہ بھی تمام ہو جائے گا، لہذا دونوں محدود اور لامتناہی ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ذات خدا جو ایک لامتناہی وجود ہے اس میں ہرگز تعدد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ ذات خدا تین اقنام یا تین ذاتوں سے مرکب ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ تینوں محدود ہوں، نہ کہ غیر محدود اور لامتناہی۔ اس کے علاوہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے اور اس کا وجود ان کے وجود کا معلول ہے۔ ذات خدا بھی ترغیب ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ محتاج اور معلول ہو، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے اور عالم ہستی کی پہلی علت ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا انسانی روپ میں ظاہر ہو اور اسے جسم، مکان، غذا اور لباس وغیرہ کی احتیاج پیدا ہو جائے۔ خدائے ازلی اور ابدی کو ایک انسان کے جسم سے محدود کرنا اور اسے مادر رحم میں جنین کی حالت میں سمجھنا بدترین تہمتوں میں سے ہے جو ذات مقدس الہی سے وابستہ کی جائے۔ اس طرح خدا کی طرف بیٹے کی نسبت دینا ایک غیر منطقی اور بالکل نامعقول بات ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے لیے مختلف عوارض جسمانی کا قائل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے مسیحیت کے ماحول میں پرورش نہیں پائی اور بچپن سے اسے ان موہوم اور غلط تعلیمات کی عادت نہیں ہے، وہ فطرت اور عقل کے خلاف یہ باتیں سن کر گڑھانے لگتا ہے۔ خود عیسائی باپ خدا اور بیٹا خدا جیسی باتیں سن کر اس لیے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ بچپن سے ان غلط مفاہیم سے مانوس ہو چکا ہے۔ نمبر 5، پرفریب تشبیہیں۔ اس دور میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسیح مبلغین بے خبر لوگوں کو غافل رکھنے کے لیے پرفریب مثالوں کا سہارا لیتے ہیں، مثلاً وحدت اور ثلیث یعنی تین ہوتے ہوئے ایک کو کرۂ آفتاب، اس کا نور اور اس کی حرارت سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی یہ تین چیزیں ہیں، اس کے باوجود ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح وہ اسے ایسے وجود سے تشبیہ دیتے ہیں جس کا عکس تین آئینوں میں پڑ رہا ہو، باوجود یہ کہ وہ ایک ہی وجود ہے پھر بھی تین وجود نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ مثلث کی مثال دیتے ہیں جس کے تین زاویے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان زاویوں کو اندر کو پڑھائیں تو ایک ہی نقطے تک جا پہنچتے ہیں۔ بڑے سے غور و فکر سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان مثالوں کا زیر بحث مسئلے سے کوئی ربط نہیں۔ مسئلہ ہے کہ کرۂ آفتاب اور اس کا نور دو چیزوں میں نور قمری رنگ سے مافوق لہروں کو کہتے ہیں، اور سائنسی نقطہ نظر سے حرارت اور مختلف ہے جو کہ امواج معدون قرمز ہیں۔ اگر انہیں ایک کہا جائے تو یہ غلط فہمی اور مجاز سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس سے زیادہ واضح جسم اور آئینوں کی مثال ہے، کیونکہ جو عکس آئینوں میں پڑتا ہے وہ انعکاس نور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اور مسلم ہے کہ روشنی کا انعکاس خود جسم کے علاوہ چیز ہے، اس لیے انہیں ایک چیز نہیں کہا جا سکتا۔ اور جس نے بھی کسی سکول میں طبیعت فزکس کی
پہلی کتاب پڑھی ہو وہ یہ بات جانتا ہے۔ مثلث والی مثال بھی ایسی ہے۔ مثلث کے زاویے یقیناً متعدد ہوتے ہیں۔ مثلث کے اندرونی طرف بڑھتے جانے سے زاویے جب ایک نقطے میں بدل جاتے ہیں تو اس کا مثلث سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے تجربہ ہے کہ بعض مشرقی عیسائی توحید و تثلیث کے نظریے کو صوفیہ کی وحدت وجود کی منطق پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بغیر واضح ہے کہ اگر کوئی شخص وحدت وجود کے غلط اور انحرافی عقیدے کو قبول بھی کر لے تو بھی وہ سچائی کے اس عالم کے تمام موجودات کو ذات خدا کا جزو سمجھے، بلکہ اس کا عین تصور کرے۔ اس لیے اس میں ثلیث کا تو کوئی مطلب نہیں نکلتا، بلکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام موجودات اس کا جزو یا مظہر قرار پائیں گے۔ لہٰذا مسیحیت کی ثلیث کا وحدت وجود سے کوئی رابطہ نہیں، اگرچہ اپنے مقام پر صوفیوں کے وحدت الوجود کا نظریہ بھی بالکل باطل ہو چکا ہے۔ نمبر 6، ایک اور اشتباہ۔ بعض اوقات کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں تو اسی طرح ہے جیسے تم امام حسین کو سار اللہ و ابن سار، خون خدا اور فرزند خون خدا کہتے ہو، یا بعض روایت میں حضرت علی کو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کہتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے کہ بعض نے سار کا معنی کیوں کہا ہے، کیونکہ لفظ سار عربی میں کبھی بھی خون کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ اس کا معنی ہے خون بہا۔ عربی میں خون کے لیے دام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے سار اللہ کا مطلب ہے وہ شخص جس کا خون بہا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہی تیرا خون بہا لے گا، یعنی تو کسی ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتا کہ تیرا خون بہا اس خاندان کا سربراہ لے، اور نہ ہی تو کسی کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ سربراہ قبیلہ تیرا خون بہا لے۔ تو عالم انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، تیرا تعلق تو عالم ہستی اور خدا کی ذات پاک سے ہے، لہذا تیرا خون بہا اسے لینا چاہیے۔ اس طرح تو علی ابن طالب کا بیٹا ہے جو شہید رائے خدا تھے، اور ان کا خون بہا بھی خدا ہی کو لینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی عبارت میں مردان خدا کے لیے ید اللہ یا اسی طرح کا کوئی لفظ آیا ہے تو یہ تشبیہ، کنایہ اور مجاز کے طور پر ہے۔ کیا کوئی حقیقی عیسائی اس بات کے تیار ہے کہ مسیح کے لیے ابن اللہ کہنے کو ایک طرح کا مجاز اور کنایہ قرار دے؟ مسلم ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت کی اصلی کتب اور مصادر میں انہیں خدا کا حقیقی بیٹا قرار دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسیح کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو عیسائیوں کی بعض سطحی تبلیغاتی تحریروں میں نظر آتا ہے کہ وہ ابن اللہ کو کنایہ اور تشبیہ قرار دیتے ہیں، یہ زیادہ تر عوام کو فریب دینے کے لیے ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے درجہ بالا عبارت کی طرف توجہ کریں۔ یہ عبارت قاموس کتاب مقدس کے مؤلف نے خدا کے ضمن میں تحریر کی ہے، اور ابن اللہ ہمارے نجات و دہندہ اور فدیہ بننے والے کا ایک اور لقب ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا مگر ایسے مقام پر کہ جہاں قرائن سے معلوم ہو کہ مقصد خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ قاموس مقدس صفحہ 345۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔